الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اے بنی اسرائیل، یعنی چونکہ یہاں بنی اسرائیل کا لفظ تو ہے نہیں، لیکن چونکہ بات پیچھے سے چل رہی نا، انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اے بنی اسرائیل، اس واقعے کو یاد کرو۔ یا ترجمے میں نہیں ہے یہ باتیں، یہ یعنی پچھلا جملہ دہرانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں تم جھگڑنے لگے۔ فَادَّارَأْتُمْ، فَادَّارَ کا معنی ہے ایک دوسرے پر دھرنے لگے، ایک دوسرے پر ڈالتے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے، کنتم تکتمون، جس کو تم۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو، اس مردہ گائے کو، اس مردے کو، فَاضْرِبُوهُ، مارو، اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، گائے کے بعض حصے کے ساتھ، یعنی گائے کو ذبح کر کے اس مردے کا کوئی حصہ اور گائے کا حصہ آپس میں ٹچ کرو تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اسی طرح وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، یُرِيكُمْ دکھلاتا ہے تم کو، آیاتِهِ اپنی قدرت کی نشانیاں، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، یعنی غور و فکر کرو۔ بنی اسرائیلیوں میں آپ کو میں نے پیچھے بتا دیا تھا کہ آدمی نے جب اپنے چاچے کو قتل کیا تو اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو وہ ایک دوسروں پر ڈر رہے تھے۔ آخر کار مجبور ہو کر ان کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے وہ گائے ذبح کی، پھر اس کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم کے ساتھ لگا لیا، گائے کی ران مردے کی ران کے ساتھ، یا گائے کی جسم کا کوئی بھی حصہ اس مردے کے ساتھ جب لگا لیا تو وہ زندہ ہو گیا، عامل صاحب زندہ ہو گئے۔ یاد رکھنا، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، یہ قانون نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا، یہ کوئی قانون نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو اس کے بھتیجے نے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مخفی بات تھی، چھپی بات، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے تھے، اللہ نے اس مخفی بات کو، ان کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ قاتل کا یہ بھی ارادہ تھا کہ مقتول چچا کی لڑکی کو حاصل کر لے گا، جس کو قتل کیا اس کی ایک بیٹی بھی تھی، کیونکہ اس کی جائیداد کی وارث وہ اکیلی تھی۔ تو وہ اس لالچ میں تھا کہ مقتول کی لاش کو جس علاقے میں پھینکا گیا ہے اس کی قریبی بستی کے لوگوں سے مقتول کی دیت بھی وصول کرے گا۔ وہ مار کے کہ بستی میں پھینک کے چلا گیا، تو میں نے آپ کو بتایا بستی کے 50 آدمی کم از کم قسم اٹھائیں گے، لیکن دیت پھر بھی سب مل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس کو مار کے ادھر پھینکوں گا تو ان محلے والوں سے دیت بھی مل جائے گی، کیونکہ بھتیجا تو میں ہی ہوں، اور اپنے چاچے کی بیٹی سے میری شادی بھی ہو جائے گی۔ اپنے مال کو ہر ایک کے سامنے ظاہر کرتا ہوا مت پھرے، اس سے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مردے کو، ببعضھا، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ گائے کو اس کے ساتھ لگانے سے مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اب اس چیز میں اختلاف ہے کہ گائے کا کون سا حصہ تھا جو مردے کے ساتھ مارا گیا، کہ گائے کا سینگ مارا گیا، گائے کا پیٹ مارا گیا، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ گائے کا دم جو ہے وہ اس مردے کے ساتھ مارا گیا، اور بعض میں قلب کا ذکر ہے، دل کا، اور بعض میں زبان بیان کی گئی ہے۔ یہ سارے اقوال تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور معجزانہ طور پر ایسا ہو گیا
گائے کے گوشت میں کوئی ایسی تاثیر نہیں تھی جس سے مردے زندہ ہوں. آئندہ بھی کوئی آدمی مر جائے فوراً جا کے آدمی گائے ذبح کرے اور اپنے مردے کو ملنا شروع کر دے کہ گائے کے جسم لگنے جانے سے آدمی زندہ ہوتا ہے. تو ایسا یہ کوئی ایک معجزہ تھا یہ، ورنہ گائے کے گوشت میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو قصاب جو ہے روزانہ ہزاروں جانور روزانہ ذبح کرتے ہیں تو وہ تمام مردے زندہ کرتے پھرتے. روزانہ کہتے ہیں بھائی لوگوں کو، بھائی جس کے مرے ہیں صبح وہ اپنی گائے ذبح کر رہے ہیں، کس کس کے مردے پہ لگانا ہے. اصل میں تو وہ اللہ کا ایک حکم تھا. اس طریقے سے مردہ زندہ ہو کر اس کی پوشیدہ بات کو ظاہر کر دے گا. احیاء موتا بالکل اسی طرح کا معجزہ تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مار. اب وہ بھی ایک بے جان چیز تھا. اب لاٹھی مارنے سے پتھروں سے چشمے تھوڑی نکلتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کا حکم تھا، وہ حکم اس پر جاری و ساری ہو گیا. بہرحال گائے کا جو بھی حصہ تھا اس کے اوپر مارا اور مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا. فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ خود بتاتے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا تھا کہ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے تاکہ تم غور سے اور فکر سے کام کر سکو. اب ایک بات یاد رکھیں، بھتیجوں نے چچے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ اس کے مال کی وراثت جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. قاتل نہ صرف وراثت سے محروم ہو گئے بلکہ الٹا انہیں مقتول کی دیت ادا کرنی پڑی. پھر یہی بھتیجا تھا جو وراثت کی لالچ میں چاچے کو مارا تھا، اب وہ چاچے کی دیت دینے پر مجبور ہو گیا، اس کو دیت دینے کا حکم ملا. یہ بھی یاد رکھنا ہماری شریعت میں بھی قاتل وراثت سے محروم ہے. اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو قتل کر دے کہ میں باپ بوڑھا ہو گیا ہے، مرتا بھی نہیں ہے، اس کی اتنی ساری جائیداد ہے، چلو بے باپ کو قتل کر دوں تو باپ کی جائیداد کے میں وارث. جو بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے شریعت میں باپ کے حصے سے اس کو محروم کیا جاتا ہے، یہ باپ کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ نے فرمایا القاتل لا یرث، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ایک جزئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قتل عمدن کیا ہو، قصدن کیا ہو تو قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا، اور اگر خطان قتل کیا ہو تو وراثت کا حقدار ہے. لیکن باقی تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک قتل خواہ عمدن ہو یا غلطی سے ہو، ہر حالت میں قاتل اپنے مقتول کے وراثت سے محروم ہو جائے گا. اسی طرح مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا بھی وارث نہیں ہوتا. باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہو گیا، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہو گیا، باپ کے مرنے کے ساتھ مسلمان اپنے کافر باپ کا مال کا وارث نہیں ہوگا. بیٹا مر گیا حالت کفر میں، مسلمان باپ اپنے مسلمان باپ اپنے کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوگا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. تو بہرحال جس وراثت کے لیے اس نے چاچے کو قتل کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بات ظاہر کر دی، وہ وراثت کے بجائے الٹا دیت دینے پر مجبور ہو گیا. ثم قست، پھر اس کے بعد ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں یہ دل، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک من الحجارتی، پتھروں میں سے وہ ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. کچھ پتھر وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو پھر ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ پتھر وہ ہیں لما یحبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. اب بنی اسرائیلیوں کی بہت سی برائیوں کا ذکر گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں، اور بعض آگے اور بھی آئیں گے. موجودہ آیت جو ثم قست قلوبکم والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام برائیوں کا نتیجہ بیان فرمایا کہ جب یہ برائیاں ان کے اندر آ گئیں
اللہ نے آسمان سے کھانا بھیج دیا، وہ کھانے کے بعد بھی نافرمانیاں کی، جہاد کرنے کا حکم ہے تو جانے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے کا حکم ہے تو جو پیچھے اب جتنی برائیاں، ان برائیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً کہ ایک تو ان کے ان معاہدوں کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اب وہ حق کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی لیے جو آدمی لگاتار گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو بنی اسرائیلیوں کی برائیوں کو پیچھے جو تھی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ قساوت قلبی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، دل ان کے سخت ہو گئے، بلکہ ان کے فام بھی الٹ ہو گئے اور ان میں ہمت کی کمزوری کی بیماری پیدا ہو گئی، جہاد کے وہ قابل نہیں رہے۔ جب کبھی ان کو لڑنے کے لیے دشمن سے کہا جاتا تو ان میں لڑنے کی طاقت ختم، کیونکہ برائی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کے اندر صفحہ 347 میں یہ روایت موجود ہے دوسری جلد میں، کہ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، فضول باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ فضول باتوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک برائی ہے۔ فضول باتیں ہر وقت آدمی کرتا رہے، ہاں خیر کی باتیں جتنی کر سکتے ہیں کریں، ذکر ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن فضول باتیں ہر جگہ لایانی، ہر وقت لایانی، فضول باتوں سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے اور دل جو ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ جب زیادہ باتیں دنیاوی ہو جائیں تو دل سخت ہوتا ہے، اور جب دل سخت ہونا، اللہ تعالیٰ سے بعید ترین وہ شخص ہیں، اللہ سے دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دوری مسافت کے اعتبار سے نہیں ہوتی، فلاں آدمی اللہ سے دور ہے، اللہ سے تو دور کوئی نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے درمیان، انسان اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے درمیان پردے پڑ جاتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس لیے ذکر سے غافل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ان صفات کے اعتبار سے اللہ سے دور ہو گیا۔ اور ایک حدیث سے میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر بھی اور ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، وہ بنی اسرائیلیوں کی بہت بڑی بیماری تھی یہ، یا رسول اللہ میں اپنے دل میں بہت سختی محسوس کرتا ہوں، اس کا علاج بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس سے دلوں کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر نرمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ غریبوں و مسکینوں کی پرورش کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ جاؤ، یہ دل کی قساوت کو اور سختی کو ختم کرتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دل کی قساوت کو، سختی کو، ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے جس کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کی ہے، وہ کیا کہ قساوت قلبی 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، 4 چیزیں جس آدمی میں آ جائیں اس سے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ خطرناک بیماریوں میں سے ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی اللہ پاک برائیوں کو بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے کیا ہوگی؟ ان کے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان خیر کی طرف نہیں آ سکتا۔ نمبر 1 وہ 4 چیزیں جس سے دل سخت ہو جائے، ان میں سے نمبر 1 جمود العین، جمود العین یعنی اس کی آنکھیں منجمد ہو کر رہے، آنسو آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جب آنسو نہیں آتے ہیں سمجھو دل سخت ہو گیا، تب آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں جمود العین، اس کی آنکھیں منجمد ہو کر رہ جائیں، ان سے خشیت الہی کی وجہ سے کبھی آنسو نہ نکلے۔ اسی لیے اللہ نے پتھر کی مثال دی ہے، دیکھیں پتھر سخت ہوتا ہے کہ نرم ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود سخت ہو کر بھی، اس کے باوجود ان پتھروں کی خاصیت یہ، کسی سے چشمے نکلتے ہیں، کسی پتھر سے نہر نکلتی ہے، کسی پتھر کے اندر خوف خدا کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جائے، فرمایا او اشد قسوہ، یہ پتھر فہی کالحجارہ، یہ پتھر اور پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ پتھر سے بھی پانی نکلتا ہے، پتھر سے بھی نہریں نکلتی ہیں۔ جس انسان کی آنکھیں جمود العین کی بیماری میں جو مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جس کو رونا نہیں آتا ہے، یہ بڑے غور کی بات ہے کہ بھائی دل پتھر سے، اسی لیے اللہ نے پتھر کی 3 اوصاف بیان فرمائے کہ پتھروں کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، قسوۃ القلب یعنی اس کا دل سخت ہو جائے، جو نرم ہونے کے قریب نہیں آتا ہے، ہر وقت سختی اس کے دل کے اندر موجود ہے، کسی پر ترس نہ آنا،
اس کو کہتے ہیں دوسرا قساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، کہ نرمی پیدا نہ ہونا، اور کسی کے لیے ترس نہ آنا، ہمدردی کا ماحول پیدا نہ ہونا، یہ چیزیں دل کو سخت کر دینے والی، اللہ سے دور کر دینے والی۔ نمبر 3 طول العمل، طول، خواہ واو پیش طو لام، طول العمل، عین کے ساتھ نہیں الف کے ساتھ، طول العمل، جس سے دل سخت ہوتا ہے، لمبی امیدیں ترجمہ ہے جس کا۔ نمبر 3 طول العمل، عمل نہیں عمل الف کے ساتھ، امیدیں لمبی ہوں، لمبی لمبی امیدیں بنائی ہیں، ایسا کروں گا، وہاں مکان بناؤں گا، پھر سعودیہ جاؤں گا، 10 سال وہاں لگا کے آ جاؤں گا، بڑا اللہ پاک سے وہ معاہدہ کر کے ہے کہ میں نے 100 سال تک مرنا نہیں، کنٹریکٹ پہ آیا ہوا ہے۔ یہ لمبی امیدیں انسان کے دل کو سخت کر، اور جس آدمی کو ہر وقت خوف یہ بات ہو کہ میں تو مرنا ہے اور ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو اس آدمی کا دل نرم ہوتا رہتا ہے، اور امیدیں لمبی ہوں تو ان کی خواہشات کے پیچھے ان کو پوری کرنے میں لگتا ہے، اس سے دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کافروں کے دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انہیں موت کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اپنی امیدیں لمبی لمبی امیدیں، وہاں تک پہنچنا ہے تو موت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اپنی امیدوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ نمبر 4 حرص علی الدنیا، اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہو، پیسہ جمع کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں، لاکھ ہو گئے جی، چلو 2 لاکھ کرنے ہیں، 2.5 لاکھ ہو گئے نے، 3 لاکھ ہو گئے نے، مڑے کو بھی 5 لاکھ روپے پہ ہے جی، بس خرچ پیسہ جمع ہی کر رہا ہے، اور اس لالچ میں ہے کہ لاکھ سے 2 3، تو جب اسی کے پیچھے لگے گا تو دل نرم ہونے کی طرف کے، دل کے اندر سختی پیدا ہوتی جائے گی، آخرت کی فکر نہیں۔ اب بنی اسرائیل، یہ 4 چیزیں ہیں، اب بنی اسرائیل اس وقت قساوت قلبی کا شکار ہو چکے تھے، چنانچہ یعنی ان کا دل سخت ہو گیا تھا ان بیماریوں کی وجہ سے، طول العمل ان میں تھا، پیسے کا جمع کرنا، پیسہ کھانا لوگوں سے، اور سونے چاندی کے خزانے جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا تمہارے دل تو پتھر سے، قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کا تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہاں پہ ہے نا فہی کالحجارہ، پس وہ ہے کس کی طرح؟ پتھر کی طرح، او یا، یہ جو عربی میں او ہے نا، یہ 2 معنوں میں آتا ہے، ایک یہ کہ یہاں پر او کا معنی بل، وہ پانی پار والا بل نہیں، کیا حال تھیا بل تھیا، وہ والا بل نہیں، عربی والا بل۔ او کا معنی کیا ہے؟ بل، بل کا معنی یا، پھر آگے او عربی زبان میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بل، بل کا معنی ہے بل کی، اس کو کہ اس کا معنی ہے بل کی، تو جب اس کا معنی بل کیا جائے، بل کی کیا جائے تو مطلب ہوگا تمہارے دل پتھروں اور یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، او قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یہاں او کا معنی پھر کیا ہوگا؟ بل کے، جب او کا معنی بل کے کریں گے پھر کیا ترجمہ ہو گیا؟ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور دوسرا یہ او آتا ہے تنویع کے لیے، نو بیان کرنے کے لیے، کسی قسم کی قسم بیان کرنے کے لیے، کہ 2 قسموں کو بیان کر رہا اللہ، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ، یا دوسری چیز کیا ہے؟ پتھر سے زیادہ سخت کیا ہے؟ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، لوہا، یعنی تم لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو۔ کیوں؟ قرآن نے دوسری جگہ خود کہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، آصف نے کیسے چھلانگ ماری، لوہا کونوا حجارۃ او حدیدا، دوسری جگہ اللہ نے خود فرمایا کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ۔ تمہارے خیال میں اس سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی ہے جو لوہا؟ اب لوہے سے تشبیہ دی اللہ نے، یا تم لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اتنے دن تمہارے سخت ہو گئے۔ اور پھر آگے پتھر کی 3 فائدے بیان کیے کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر وہ ہے کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی ہے، تفجر من الانہار، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے، جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ یہ پتھروں سے پوری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بعض پتھر وہ ہیں يَهْبِطُ، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔
حضرات مفسرین کرام رحمہ فرماتے ہیں، معالم التنزیل کے اندر یہ بات نقل کی ہے، پتھروں کا گرنا اللہ کے خوف سے کیسے ہے؟ پتھروں کا بلندی سے پستی کی جانب گرنا یہ خشیت الہی کی بنا پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہوتے ہیں، کوئی دھماکہ نہیں ہوا ہے لیکن اللہ کے خوف سے وہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ پتھر کا اللہ کے حضور یہ جو خوف میں یہ گویا لڑکتا ہوا اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو فرمایا کہ تمہارے اندر جو ہے نا تین یہ جو پتھر کی جو صفات ہے کہ وہ بھی کبھی کبھار اپنے اندر سے پانی نکالتا ہے، پانی بہہ پڑتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں تو قساوت قلبی کی وجہ سے اتنی سختی آ گئی ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتا ہے۔ دیکھو جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کو تم ڈرنے لگے آپس میں، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مردے کو، عَلَى بِبَعْضِهَا، اضربوہ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے پر، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ آگے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تشکر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سمجھ سے کام لو، غور و فکر سے، تدبر سے کام لو۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی لوہے کی طرح۔ حالانکہ پتھر کی بھی صفت یہ ہے، تین فائدے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اس سے بہہ پڑتی ہے، پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہے جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ بعض پتھر وہ ہے، لَمَا يَهْبِطُ، جو گرتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ آگے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ پاک غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ کافی ہے جی اتنا، دہراؤ جی آپس۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔